چاند دیکھنے کی اطلاع ملتی ہے تو باقاعدہ گواہوں کو طلب کرتے ہیں. کوئی ایسی قباحت، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ ہم اپنے روایتی طریقے کو یہاں ختم کر دیں. اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور اس پہ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. اور بعض جگہ جہاں چاند کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو ان کے خطے کے لحاظ سے جو قریبی اسلامی ممالک ہیں وہاں کی رؤیت پر فیصلہ کرتی ہیں. ایک سوال، ایک بات بڑی اہم اگر ہم دیکھیں رمضان المبارک کے اعتبار سے کہ ایک اختلافی بات ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں یہ سوال کیا تھا کیونکہ آپ یہاں موجود نہیں تھے اور کوئی بھی ہمیں بریلوی مسلک کے لیں یا اہل سنت مسلک کی بات کر لیں کہ کوئی ریپرزینٹ کرنے والے یہاں پر بزرگ عالم مفتی موجود نہیں تھے. چاند دیکھنے کے حوالے سے ایک بات پہ متفق تھے دیوبند علماء اور فقہ جعفریہ کے علماء کہ آنکھ سے دیکھنا عین الیقین، یعنی فرسٹ پرائرٹی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا. مگر موجودہ دور کے اندر کچھ عرب ممالک میں بھی، دنیا بھر میں بھی پورے سال کے کیلنڈر بنا دیے جاتے ہیں. قبل اس وقت عید کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، چھٹیوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، رمضان کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اب عام آنکھ سے دیکھنے میں مثال کے طور پہ ابر کا معاملہ بھی ہوتا ہے. یا سائنسی اعتبار سے تو چاند تو 12 مہینے رہنا ہے، وہ کب آنا ہے، کتنے بج کے کتنے منٹ پر، وہ سب بتا دیا جاتا ہے. تو کیا فرق ہے اور اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور بڑا اچھا آغاز ہے گفتگو کا کہ آپ قوم کو چاند کا حسن دکھا رہے ہیں، چاند کی رؤیت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزوں کا تکمیل کے بعد سلسلہ موقوف کرو. جہاں تک زمانے کی تبدیلی، جدید آلات سائنس کا استعمال، ضروریات میں آسانی، وہاں تک فقہا نے بے شمار چیزوں کو وقت کے لحاظ سے قبول کر لیا. لیکن جہاں ہم قدرتی وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں تو جان بوجھ کر ان کو ختم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. چاند دیکھنے کے لیے پاکستان میں باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹیاں قائم ہیں، مرکز میں بھی اور تمام زونز میں بھی، زونل رؤیت ہلال کمیٹی. وہ باقاعدہ چاند دیکھنے کے لیے آلات کا استعمال بھی کرتی ہیں. ان کے ساتھ باقاعدہ سپارکوں کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، موسمیات کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، انتظامی امور کے نگراں کمشنر وغیرہ، ڈی آئی جیز وغیرہ بھی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. جب ان کو کسی علاقے، کسی شہر میں چاند دیکھنے کی اطلاع ملتی ہے تو باقاعدہ گواہوں کو طلب کرتے ہیں، اور جو شرعی طریقہ ہے ان گواہوں کی روشنی میں وہ چاند کے نظر آنے یا نظر نہ آنے کا باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں. نہ اس میں کوئی قباحت ہے، نہ اس میں کوئی مشکل ہے. مثال کے طور پر پوری قوم ایک ذہن بنائے بیٹھی ہے کہ یا تو ہم نے 18 کی شب میں تراویح ادا کرنی ہے یا 19 کی شب میں تراویح ادا کرنی ہے. تو اسی طرح 29 روزوں کے بعد یا 30 روزوں کے بعد ہم نے عید منانی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایسی قباحت، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ ہم اپنے روایتی طریقے کو یہاں ختم کر دیں. ہاں، جہاں قباحتیں پیش آتی تھیں وہاں ہم نے تمام جدیدیت کو اختیار بھی کیا، اس پر مباحث بھی کیے. ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، دیگر ادارے بھی ہیں، بڑے بڑے مدارس کے پاس اپنے علماء کے باقاعدہ بورڈ موجود ہیں. تو ان تمام معاملات پر گفتگو بھی ہوتی ہے اور نتیجے پہ اخذ بھی کیے جاتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور اس پہ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں. بلکہ آپ کو میں عرض کروں کہ بعض دیگر ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، جس طرح کینیڈا، جس طرح برطانیہ، امریکہ کے مختلف ریاستوں میں باقاعدہ جو مسلمان وہاں موجود ہیں ان کی باہمی رابطے کے طور پر تنظیمیں موجود ہیں جو چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرتی ہیں. اور بعض جگہ جہاں چاند کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو ان کے خطے کے لحاظ سے جو قریبی اسلامی ممالک ہیں وہاں کی رؤیت پر فیصلہ کرتی ہیں اور سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں.